پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف معاملات اور مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، اور معاشی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں یا سماجی معاملات ہوں، عموماً پروگرام میں زیر بحث آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صحت کے حوالے سے جو خاص طور پہ معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر کھل کر گفتگو کی جاتی ہے، تو سلسلہ انشاءاللہ آج بھی جاری رہے گا، اور بہت سارے پیغامات آپ کے موصول ہو رہے ہیں اس حوالے سے۔ تو کوشش ہوتی ہے کہ فرداً سوالوں کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی جائے، اور یہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے، اور خاص طور پہ جو خطے کی صورتحال ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، ہر جگہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یقیناً موضوع زیر بحث آ رہا ہے۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو معاشی معاملات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہمارے جو فیصلے ہیں اہم معاشی اعتبار سے وہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اب تک تو یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پوری دنیا میں شاید انہی ممالک کی بات سنی جاتی ہے جو معاشی اعتبار سے مضبوط ہوں، اور جو بڑے ممالک ہیں ان کے درمیان بھی اگر کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو خیر اس طرح کے معاملات سر اٹھاتے ہیں اس خطے کے اندر، مگر دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں وہاں پہ معاشی اعتبار سے جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ ایک دوسرے سے یا ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ تو بہرحال ہمیں اپنے معاملات کی طرف دیکھنا ہوگا، کیسے اس کو بہتر بنانا ہے، حکومت کے کیا فیصلے ہیں۔ آج خاص طور پہ شرح سود کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ سامنے آنے والا ہے، اور توقعات بہت زیادہ ہیں، تو میری گزارش ان لوگوں سے، خاص طور پہ جو اسٹاک مارکیٹ کے دوست ہیں، کچھ زیادہ توقعات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی گنجائش آپ کے پاس نہیں ہے۔ کہیں میں دیکھ رہا تھا 200 بیسس پوائنٹس کی بات ہو رہی ہے، کہیں کچھ بات ہو رہی ہے، ایسا فی الوقت ممکن نہیں ہے۔ یقیناً سنگل ڈیجٹ میں لانا ایک بڑی کامیابی ہوگا اس وقت، تاہم یہ اتنی جلدی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقیناً بڑی خوشائند بات ہوگی۔ اگر حکومت کی ترجیحات میں یہ چیز یقیناً شامل ہے، اور جیسا کہ مہنگائی کے جو اشاریے دکھائے جا رہے ہیں کم ترین سطح پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آ گئی ہے، تو پھر اس کے بعد یقیناً گنجائش آپ کے پاس موجود ہے، لیکن یہ فیصلہ کیسے ہوگا یہ سمجھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ دیگر جو معاملات ہیں جو معیشت سے جڑے ہیں اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ بات کریں، آج بھی سلسلے کو جاری رکھیں۔ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمیں جوائن کریں گے، ڈاکٹر محمد شہباز، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہترین معاشی تجزیہ کار بھی ہیں، ان کو ہم لیتے ہیں اور ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اچھا چلیں دوبارہ ہم سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ تو معاشی حوالے سے جو پالیسیز ہیں وہ بڑی اہم ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ کس قسم کی پالیسیز مرتب کی جاتی ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ بجلی کا ہے، اور اسی قیمتوں میں کیسے کمی کی جائے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج حکومت کے لیے، ابھی اس میں ذرا سی کمی کی گئی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، میرے خیال ہے اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، یقیناً لوگوں کے علم میں ہے۔ تو اگر واقعتاً اس کے اوپر جو کمی ہونی چاہیے یا کرنے کی ضرورت ہے، اگر وہ ہو جائے گی تو پھر نہ جانے اس کے بعد کیا ہوگا، لیکن چلیں وہ بھی لوگوں کو قبول ہے۔ چاہے ٹیلی فون کے اوپر آپ جو ہے آوازیں چلائیں یا کچھ بھی چلائیں، لیکن عوام کو ریلیف ملنا چاہیے اور وہ نظر آنا چاہیے۔ یہ جو حالیہ ریلیف جس کے اوپر بہت زیادہ شور مچایا گیا، ایک ہنگامہ ہو گیا، شور و غوغا اس کے اوپر برپا ہے، اس کا اب جو بجلی کے بل آئیں گے اس میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا بہت اچھی طرح سے کہ کس حد تک ان کو ریلیف ملا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ گنجائش تو بہت زیادہ ہے اس میں، اس کو بہتر کرنے کی، کیونکہ جس تیزی سے قیمتوں میں اضافہ ہوا گزشتہ چند سالوں میں، اور معیشت کی جو حالت بگڑی یا بگاڑی گئی، جو بھی آپ اس کو نام دیجئے، اس کو اب بہتر کرنے کا وقت ہے۔ اور اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں بار بار کہ مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے، اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، تو واقعتاً اس کا اثر عوام کے اوپر جو ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ یہ جس طرح سے مہنگائی کو جو کم کیا جا رہا ہے، ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جو مہنگائی کو کم کرنے کا طریقہ کار ہے وہ ہمارا ذرا مختلف ہے، ایک عام آدمی تمام معاملات کو شاید کیونکہ نہیں سمجھتا۔ تو جناب اس کے اوپر بات ہوگی۔ ڈاکٹر محمد شہباز صاحب ہمارے ساتھ لائن پر آ چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی یاسر، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن تھوڑی سی ہلکی آواز آ رہی ہے۔ اچھا چلیں، میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی اونچی آواز میں آپ سے بات کروں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو معیشت کے حوالے سے ابھی میں کچھ دیر پہلے تذکرہ کر رہا تھا کہ ریلیف کی بات ہو رہی ہے، اور ریلیف آج شرح سود کے حوالے سے بھی ایک فیصلہ آ رہا ہے، امیدیں بہت زیادہ لوگوں کی ہیں۔ میں چاہوں گا ذرا اس پہ پہلے کامنٹ کر دیجئے کہ واقعتاً اس میں بہت بڑی کمی یا کوئی غیر معمولی کمی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کیا ہم یہ پوزیشن لے سکتے ہیں؟ کیونکہ جو مہنگائی کے اشاریے دکھائے جا رہے ہیں
وہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی کمی اس میں ہو چکی ہے 0.5%. اب پتہ نہیں کس ماہانہ بیسس پر ہے یا کس بنیاد کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے فرمایا، لیکن اگر اس حد تک کمی ہو گئی ہے تو پھر تو اب اس میں بڑی گنجائش پیدا ہو گئی ہے. ذرا چاہوں گا اس کے اوپر تبصرہ کیجیے. جی جی، یہ بات پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ دیکھیں آفیشیل یہ گورنمنٹ سطح پہ 6.5 کی بات ہو رہی ہے، 5.5 کی بات ہو رہی ہے، 4.5% کی بات ہو رہی ہے کہ یہ انفلیشن پہ پرویل کر رہے ہیں. تو چلے ہم جو بات مان لیتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ جب انفلیشن آلریڈی آپ کا 4.5% ہے تو اس میں کون سی گنجائش اب بچی ہے کہ جس کے اوپر آپ لوگوں کو ریلیف دیں گے؟ اور جہاں تک ریلیف کی بات ہے، جو ریلیف آپ کو دینا چاہیے تھا، جیسے تیل کی قیمتیں کم ہوئی تھی لیکن اس ریلیف کو ہم نے دوسری طرف موڑ دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پچھلے تیل کی قیمتوں میں اچھی خاصی انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر جو کمی ہوئی ہے، لیکن ہم نے اس کو 2 روپے کے اوپر صرف آتے تو محفوظ کر دیا عوام کو. دیکھیں کہ ہم بہت بڑی جگہ ریلیف آپ کو دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے جو ہے اس میکانزم کے اوپر کام کرنا چاہیے. اگر انفلیشن ریٹ کم ہوتا ہے یا انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے یا تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں یا اور جو فیکٹر جو ہیں انفلیشن کو متاثر کر پاکستان کے اندر، اگر ان کے اندر کمی آتی ہے تو اس کا ریلیف جو ہے وہ عام آدمی تک پہنچنا چاہیے. وہ میکانزم ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. بالکل اب بالکل. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے کہ میکانزم کو ڈیولپ ہم کر نہیں رہے، لیکن ہم سارے کلیمز وہ کر رہے ہیں کہ جن کا گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ بالکل ملنا ناممکن سا ہے. اگر میں بات کروں 4.5% انفلیشن کی تو دیکھیں پھر گھی جو ہے اس کو تو بہت زیادہ سستا ہو جانا چاہیے. اور چینی کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ سستی ہو جانی چاہیے، سبزیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ سستی ہو جانی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو کنسٹرکشن مٹیریل، ہاؤس کنسٹرکشن مٹیریل وہ بہت زیادہ سستا ہو جانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو بسوں کے کرائے ہیں وہ بہت زیادہ نیچے چلے جائیں، سستے ہو جانے چاہیے. لیکن ان ساری چیزوں کی جس کی میں نے بات کی ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ واقعی ان کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے. میرے خیال میں تو ان کی قیمتوں میں کمی کی بجائے ڈے بائی ڈے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. جی تو جب صحیح. ایک طرف آپ اضافہ ہو رہا ہے، دوسری طرف آپ یہ گراؤنڈ ریالٹی کو جو چیزیں پرویل کر رہی ہیں، دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن ہم کم کر رہے ہیں. تو مجھے تو یہ میکانزم ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح انفلیشن جو گورنمنٹ کم کر رہی ہے. جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا. ڈاکٹر صاحب میں دیکھ رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک بڑا خوبصورت ولاگ بھی آپ نے جو ہے وہ بنایا گاڑیوں کے حوالے سے، آٹو موبائل انڈسٹری کے حوالے سے بھی پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی. آپ نے جا کر ابھی وٹنس کیا، بلکہ آپ تو کیونکہ چائنا میں ہیں تو سارے معاملات کو دیکھتے ہی ہیں. لیکن آٹو موبائل انڈسٹری میں جس طرح سے ریولوشن آیا ہے یا آ رہا ہے وہ بڑا حیران کن ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے ہمیں. دیکھیے دنیا جو ہے وہ تو ویلا کے جیسے بڑی ڈیٹیل سے میں نے بات کی ہے کہ دنیا جو ہے الیکٹرک وہیکلس کے اوپر اپنے آپ کو شفٹ کرتے جا رہی ہے. 2030 تک چائنا کا جو ان کا ٹارگٹ ہے 100% گاڑیاں جو ہے ہم الیکٹرک کے اوپر ان کو کنورٹ کر دیں گے. جی پاکستان میں جو ہمارے وزیر تھے انہوں نے کہا کہ ہم 30% کریں گے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ ڈفرنس دیکھ لیں کہ ہم دنیا سے کتنا پیچھے ہیں جی اور دنیا کس لیول پہ جا کے بات کر رہی ہے، ہم کہاں پہ جا کے بات کر رہے ہیں. اور وہ جو ویلا کے اندر میں گاڑیوں کا ذکر کیا ہے وی کا، میں نے کہ یہ بہترین گاڑی جو چائنا کے اندر اس وقت مارکیٹ کے اندر وہ سیمپل ہو رہی ہے، اس کی بھی قیمت جو ہے وہ 2 لاکھ RMB یا 2.5 لاکھ RMB میں نے بتائی ہے، جو آلموسٹ 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس لیول کی اتنے پیسوں میں گاڑی جو پاکستان کے اندر آپ کو ملنا ناممکن ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کار مینوفیکچرنگ کمپنیز ان کی اپنی منافع ہے، وہ اپنی لحاظ سے قیمتوں کو سیٹ کرتے ہیں. کسٹمر جو ہے اس کی سیٹسفیکشن، اس کی کیئر کے بارے میں کوئی بندہ بات نہیں کر رہا. اور جو بڑی مزے کی بات ہے کہ ہم پاکستان میں جو سڑکوں کا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا روڈ انفراسٹرکچر اتنا برا ہے، بہت اچھا روڈ انفراسٹرکچر ہے، لیکن ہماری جو گاڑی ہے ہمارے روڈ کے انفراسٹرکچر کے ساتھ میچ نہیں کرتی. چائنا کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں جیسے کسٹمر سیٹسفیکشن بڑی امپورٹنٹ ہے، کسٹمر کیئر بڑی امپورٹنٹ ہے. پھر چیزیں جو ہیں جو ان کا انفراسٹرکچر ہے اس کے مطابق وہ مارکیٹ سے گاڑی جو ہے وہ روڈ کے اوپر آنے دے رہے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا یہ بھی چیزیں دیکھنی چاہیے. پھر میں ایک اور بڑی بات کرتا ہوں، یہ بینکس جو ہیں جو آپ کو لیز کے اوپر کار فائنینسنگ پر آپ کو قرضہ دیتے ہیں یا کار فائنینسنگ کر کے وہ بائی کر کے وہ دیتے ہیں، تو ہم ان بینکس کو اس چیز کے اوپر مجبور کیوں نہیں کرتے کہ یہ لوگ جو ہیں یا بجائے کہ آپ لیز پہ گاڑی دیں تو بینکس کو میرے خیال میں ایک تو الیکٹریسٹی سیکٹر جو ہے وہاں انویسٹمنٹ کے لیے اپرچونیٹی ان کو دینی چاہیے. پھر بینکس کو چونکہ ان کو پروفٹ چاہیے تو ان کو بھی تھوڑا سا مائل کیا جائے گا کہ آپ جو کار انڈسٹری پاکستان کی ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتے. تو یہ چیزیں ہمیں تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ ہمیں ان تمام چیزوں پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. اب یہ بھی ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے امپورٹ بل کو کیسے کم کریں. اچھا پھر میں یہ سوچ رہا تھا ابھی اس گفتگو کے دوران کہ بجلی کی پیداوار کے حوالے سے چائنا کیونکہ سرپلس میں ہے اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے معاشی دعوے کر رہے ہیں لیکن بدترین اس وقت بجلی کی صورتحال ہے. ایک بڑا طویل عرصے سے ہم اس مسئلے کو ہی نہیں حل کر پا رہے.
اب اس کے تو بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ مسئلہ حل کیے بنا آپ اپنی اکانومی کو آگے لے جا سکتے ہیں؟ پیداواری صلاحیت آپ کی متاثر ہے، آپ کا جو ہوم کنزیومر ہے وہ متاثر ہے، اور اس کے علاوہ آپ چلے جائیں کسی بھی جگہ، آپ دفاتر میں چلے جائیں، کہیں بھی 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، آپ کہیں یہ سوچ سکتے ہیں کہ معاشی ترقی ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ؟ اس کے اوپر بھی چاہوں گا ذرا کمنٹ کریں۔ جی میرے خیال میں اب تو لوڈ شیڈنگ ہونی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ گورنمنٹ نے خود کہا تھا کہ ہم نے بہت سے ایسے آئی پی پیز ہیں جو ان کی پیداوار جو ہے سوری بہت ایسے آئی پی پیز ہیں جو بالکل ہماری توقع پیدا نہیں کر رہے تھے، ہم نے ان کو یا ان کے ساتھ ہم نے اپنے کانٹیکٹ جو منسوخ کر دی۔ پھر آپ نے دیکھیں کہ پچھلے دنوں یہ بھی بڑا چرچا ہوا تھا کہ بہت سے ایسے آئی پی پیز ہیں جو اپنی کیپیسٹی کے مطابق بجلی پیدا کر سکتے تھے لیکن نہیں کر رہے، گورنمنٹ ان کو فل جی جی پیمنٹ کر رہی ہے۔ تو گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نے اس طرح کے جو بیمار ہاتھی تھے ان سے بھی ہم نے جان چھڑائی۔ پھر گورنمنٹ نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو گورنمنٹ نے کیونکہ اب مارکیٹ کے اندر بجلی مہنگی اتنی زیادہ ہو گئی تو لوگ جو سولرائزیشن کی طرف جو ہے وہ مائل ہونا شروع ہو گئے، گورنمنٹ نے ان کو انکریج کیا۔ اب دیکھیں اب کیا کر رہے ہیں کہ اب نیٹ میٹرنگ کا ایشو آپ لے کے آگے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سولرائز اپنے آپ کو انہوں نے سولرائزیشن کے اوپر کہہ لیں گے کنورٹ کر لیا تھا، اب ان کو اب ڈسکرج کر رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ جو ہے نا وہ کنفیوز نظر آتی ہے۔ وہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے منسٹرز ہیں جو ریلیونٹ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو شاید انہوں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ ہی نہیں کیا، یا وقت کے ساتھ وہ بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے۔ اب اگر اب بھی لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے یا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ پاکستان میں پرویل کر رہا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ لوڈ شیڈنگ سے کب ان کی جان چھوٹے گی؟ جب تک لوڈ شیڈنگ کی جان نہیں چھوٹے گی اور بجلی مہنگی کر کے لوگوں کو یہ بیچیں گے۔ اور میں نے اگر آپ کو یاد ہو 2019 میں ایک پروگرام آپ کے ساتھ کیا تھا، وہاں میں ایک بات بڑی واضح کر میں نے کہی تھی کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں کاسٹ ایفیشنسی پر بات ہی نہیں ہو رہی۔ جی تو آپ مجھے بتائیں کہ جب تک آپ جو کاسٹ ہے اس کو منیمائز نہیں کریں گے تو آپ کیسے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر چیزیں پروڈیوس کر کے جو آپ کی انٹرنیشنل کمپٹیٹرز ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں گے؟ ممکن نہیں، بالکل ایسا ہی آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے ڈاکٹر صاحب۔ پھر اس کے بعد اب آنے والے وقت میں اب دیکھیں اب یہ بحث سٹارٹ ہو چکی ہے، آپ پچھلے کئی سالوں سے بلکہ ایک دہائی سے زیادہ آپ کو ہو چکا ہے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے کہ پانی کے مسئلے کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی کافی سالوں سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ آگے آپ کے لیے سر اٹھائے گا اور اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا ہوگی۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ یہ جو پانی کی قلت ہے وہ چاہے کسی بھی حوالے سے ہو، اس کو کیسے دور کیا جائے گا اور اس کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ کیونکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے، آن پیپر میں بات کر لیتا ہوں، ویسے ریالٹی سے بالکل مختلف ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے جو ایگری اکانومی ہے، جو ایگریکلچرل اکانومی ہے جس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کی اکانومی کا اتنا بڑا کمپوننٹ اگر ہوگا اور اس کی جو سب سے بڑی نیڈ ہے وہ پانی ہے، اگر پانی نہیں ہوگا تو پھر آپ کیسے اپنی کنٹری کو آگے لے کے جائیں گے؟ جی ڈی پی کیسے آپ کی گرو کرے گی؟ اس کا کوئی فارمولا آپ کے پاس ہے؟ یہ ذرا فرمائیے۔ دیکھیے جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی جیسے ہمارا انڈیا سے کلیش شروع ہو گیا، انڈیا نے فوراً جو ہے وہ پانی ہمارا وہ بند کر دیا ہے، یا جو معاہدہ تھا سنتاس کا اس کو تھوڑی دیر کے انہوں نے معطل کر دیا، اور ہم نے یہ کہا کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی تو اس کو ہم ایکٹ آف وار سمجھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری پانی کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب کہ اب آگے جو جنگیں وغیرہ ہوں گی وہ یہ جو پانی ایک ریسورس ہے، نیچرل ریسورس ہے، اس کے اوپر ہی وہ چیزیں ہوں گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کی ایک جو تنبیہ جو ہے ہمارے عام لوگوں کو بھی دینی چاہیے۔ کوئی آدمی چاہے آفیشیل ہو، نان آفیشیل ہو، انڈیویجول ہو، وہ دیہاتی ہو، شہری ہو، کوئی بندہ پانی ضائع کرے گا تو اس کو بھی ہم کہہ لیں گے کار واقعہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ سزا دیں گے۔ جی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انڈیویجول لیول پہ آ کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ پانی کو سیو کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے اور اسی میں ہماری بقا ہے۔ اگر آج ہم پانی ضائع کریں گے تو اس کا مطلب ہماری فیوچر جنریشن ہے ان کے حصے کا پانی ہم لوگ جو ہیں اس کو استعمال تو کم ہی کیونکہ ہم ضائع جو کر رہے ہیں۔ میں یو کے میں تھا تو میں آپ کو بتاؤں، میں کیمبرج میں میرا ایک وزٹ تھا تو وہاں میں نے گھر جو ہے وہ کمرہ جو ہے وہ 4 دن میں نے رینٹ پہ لیا، تو جو مالک مکان تھا وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو میں اسے برتن دھو رہا تھا، وہ میرا ٹوٹی کی طرف جو اس کی طرف دھیان نہیں پڑا، تو بات ہم اپنی شروع کرنے کے سب سے پہلے اس نے وہ ٹوٹی باندھی اور ساتھ اس نے کہا محمد ہمارے ملک میں پانی کی بہت زیادہ قلت ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس طرح کا ایجوکیشن لیول جو ہے ہمیں عام آدمی کو دینا چاہیے تاکہ پانی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو اس کو ہم سیو کریں اور کم سے کم ہم اس کو ضائع کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس میں اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے، یہ بات بھی بالکل درست ہے۔ اب شہر کراچی کی مثال لیجئے، آپ کا تو شاید یہاں پر اتفاق نہیں ہوگا آنے کا اس وقت، لیکن یہ کہ بدترین صورتحال اس وقت ہے
اور جگہ جگہ کیونکہ انفراسٹرکچر ہی آپ کا ایسا ہے، اب کیا کیا جائے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ جو بڑے علاقوں کو دیکھتے ہیں، بڑے ممالک کو دیکھتے ہیں، ان کی جو اکانومی میں جو سب سے زیادہ شہر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہاں جا کر آپ دیکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ نے تو یقیناً ایکسپیرینس کیا ہوگا، انفراسٹرکچر آپ وہاں کا دیکھتے ہیں، وہاں پہ ریسورسز دیکھتے ہیں، لیکن یہاں اس کے بالکل سچویشن اپوزٹ ہے۔ تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پانی جو ہے اس کو نہ ہم ریسٹور کر پا رہے ہیں، اور جس طرح کے ہمارے کام ہیں، جگہ جگہ ہماری لائنیں ڈیمیج ہیں، اور اس میں ملینز آف گیلنز کے حساب سے پانی جو ہے نا وہ ہم ویسٹ کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت سچویشن ہے، تو شاید ہم تمام چیزوں سے کچھ سیکھنے والے نہیں ہیں۔ فردر یہ کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، اوورآل اکنامک سچویشن یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی اطمینان بخش ہے، سب کچھ ہے، بٹ ہمارا کنسرن تو ابھی بھی یہی ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ اگر بوروڈ اکانومی ہیں تو اس کو کیسے ختم کریں گے؟ یہ سارا جو آپ کے اوپر برڈن ہے، سارا جو ڈیٹ لائبلٹیز ہیں، اس کو کیسے کم کریں گے؟ کیونکہ جب تک یہ کم نہیں ہوں گی آپ کی اکانومی صحیح نہیں چل سکتی۔ یہ بات کیسے سمجھی جائے کہ یہ آپ آئی ایم ایف سے پیسے بھی لیتے رہیں اور ساتھ دعویٰ بھی کرتے رہیں کہ جی اکانومی ہماری ٹھیک ہو رہی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ بھی کمنٹ کریں۔ جی اس کے اوپر دیکھیں جی، دو سے تین چیزیں میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو انفراسٹرکچر آپ کا امپورٹنٹ ہے، پھر سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن ان تینوں کے اندر رہ کے جو سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہمیں بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ ہمیں 20 سے 30 سال کی ہماری کمپریہنسو پالیسی وہ یہ ہے۔ ان 20-30 سالوں میں جتنی گورنمنٹس آئے ہیں وہ 5 سال بعد آئے، 2 سال بعد آئے یا 4 سال بعد آئے، کسی بھی گورنمنٹ کے کسی بھی آفیشیل کو اس 20-30 سال اکنامک پالیسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسی طرح کنٹینیو رہے گی۔ اگر کوئی فرد جو ہے وہ اس اکنامک پالیسی کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ہم اس کو جو بھی لا کے اندر پروویژنز ہیں اس کے مطابق اس کو قرار واقع سزا دیں گے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بیٹھ کے وہ 20 سے 30 سال اکنامک پالیسی بنانی چاہیے، اس کے بعد ایمانداری کے ساتھ اس پالیسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہی ماڈل جو تھا وہ چائنا نے اپنایا کمپریہنسو اکنامک پالیسی کا، یہی ماڈل جو تھا وہ ملیشیا نے اپنایا کمپریہنسو اکنامک پالیسی کا۔ جو 20-30 سال کی انہوں نے پالیسیز اڈاپٹ کی تھی، اسی پالیسی کے تھرو چائنا نے 25 کروڑ لوگوں کو پاورٹی سے باہر نکالا۔ انہی پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ملیشیا جو ایشین ٹائگر کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ دیکھیں ہمارے پاس یہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم اس پوٹینشیل کو یوز نہیں کر پا رہے۔ وجہ اس کی یہ کہ ہم تو وہ ڈیموکریسی کھیل رہے ہیں کہ تو 5 سال پورے کر، میں 5 سال پورے کر، جی کیونکہ ہماری جو ہسٹری ہے وہ بلیو اسی چیز پر کرتی ہے کہ میں 3 دفعہ پرائم منسٹر بن گیا جی، میں دیکھیں دوسری دفعہ پریزیڈنٹ بن گیا جی، میں دیکھیں میں چوتھی دفعہ جو پرائم منسٹر بننے جا رہا ہوں، اس سے باہر ہم نکل ہی نہیں رہے۔ تو جب تک ہم وہی بات اب سے میں کئی بار اس پروگرام میں کر چکا ہوں کہ جب تک ہم اپنے ملک کو رسپانسبلٹی کی طرح اون نہیں کریں گے چیزیں کیسے آگے بڑھیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے یہاں شاید ہماری ترجیحات میں یہی چیز شامل ہے کہ ہم اپنی ٹرم کو کیسے پورا کر لیں اور اگلی دفعہ کیسے جو ہے وہ سسٹم کا حصہ دوبارہ بن جائے۔ تو یہ بڑی وجہ ہے، اور پھر آپ کے پاس فار سائٹڈ لوگ ہونا ضروری ہیں جو ان معاملات کو سمجھتے ہوں اور پالیسی میکنگ ایسی ہو، ایک سنسیئر پالیسی جو ہے وہ مرتب کر سکیں۔ یہ ایک بڑا ہمارا المیہ ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کیا کیا جائے؟ اب دوسری بات یہ ہے کہ لانگ ٹرم پلان کے حوالے سے ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے پوری دنیا میں کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ پھر جیسے ابھی آپ چائنا کی مثال دے رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ چائنا کی جو اکانومی میں سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے نا ان کی اکانومی کو آج یہاں تک لانے میں، وہ چائنیز خود ہے۔ لیکن ہمارے یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ اگر ہم انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کریں یا ان ساری چیزوں کو یہاں پر لے کر آئیں تو کون شخص ہے جو یہاں پر انویسٹمنٹ بھی کرے گا، اپنا پیسہ پارک بھی کرے گا؟ کیونکہ آپ کے یہاں جس قسم کے لاز ہیں، جس قسم کی پالیسیز ہیں، اتنی ہوسٹائل پالیسیز آپ بناتے ہیں کہ کوئی بھی یہاں تیار نہیں ہے انویسٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اور چائنا نے کیا کیا تھا؟ کون سا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کون سا فارمولا تھا جو انہوں نے اپلائی کیا؟ اس پہ چاہوں گا ذرا بات کریں۔ جی چائنا کے بارے میں جتنا میں کالم پہ جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ چائنیز عام آدمی جو ہے اس نے اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں سوچا۔ چائنیز عام آدمی جو ہے اس نے ملک کی ترقی کے بارے میں سوچا۔ چائنیز عام آدمی جو ہے اس نے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کے بارے میں سوچا۔ جی اب جب آپ حصہ ڈالنے کی بات آ جاتی ہے پھر اب جو بھی لاز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، اس کنٹریبیوشن کے سرکل کے اندر رہ کے جو ممکن آپ سے ہو سکتا ہے وہ آپ کرتے ہیں۔ ایجوکیشن کے اندر رہ کے، آپ انڈسٹری کے اندر رہ کے، ایگریکلچر سیکٹر کے اندر رہ کے، سروسز سیکٹر کے اندر رہ کے، یا ہائی ٹیک انڈسٹری ہو اس کے اندر رہ کے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو سارے ہی جلدی میں ہو، چاہے پرائم منسٹر ہو چاہے ایک عام آدمی ہو، اس جلدی میں ہم وہ اتنے زیادہ نقصانات اپنے کر رہے ہیں جی کیونکہ وہ جلدی کے اندر ہی ہمیں نہ سوچنے کی ہماری جو طاقت ہے وہ کام کر رہی ہے،
اس جلدی میں ہی نہ ہم یہ طے کر پا رہے ہیں کہ ہم نے ملک کی جو GDP ہے یا ملک کی جو ویلفیئر ہے اس کے اندر ہم نے کتنا حصہ ڈالنا ہے، اور اس جلدی میں ہی میرے خیال میں ہماری جو کیپیسٹی تھی کام کرنے کی ہم اس کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہے. تو بیسیکلی اس جلدی سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. کوئی بندہ مجھے دیکھیے کہ وہ چاہے میں ہی ہوں چاہے آپ ہیں یا کوئی اور ہے، ہم لا کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں ہم اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں کیونکہ ہم جلدی میں ہیں. یا ہم لائن میں لگ کے کھڑا ہو کے اپنی باری کا انتظار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں کیونکہ ہم جلدی میں ہیں. پھر اس کے بعد اب ملکی مفادات جو ہیں اس کے اوپر اپنے ذاتی مفاد کو ہم ترجیح دیتے ہیں. کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ملکی مفاد جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے جو انڈیویجول بینیفٹس ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہم جلدی میں ہیں. تو ہمیں بیسکلی عربی بھی جو چیزیں گورنمنٹ وہ جلدی میں انفلیشن وہ 20% سے 6.5% پہ لے آتے ہیں، بہت پھر اچھی بات کر رہے ہیں. 5% پہ لیتے ہیں، پھر 4.5% پہ لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جلدی کے اندر گراؤنڈ ریالٹی پر کام کرنا ہے، وہ چونکہ آپ جلدی میں ہیں تو اس لیے ان چیزوں کی طرف جو بیسک آپ کے پرابلم ہیں ان کے سلوشن کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں جا رہا. بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کی ہے، اور یقیناً یہی وجہ ہے، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ ہم بڑی جلدی میں سارے فیصلے کر رہے ہیں، اور جلد سے جلد جو ہے ہم اپنے اکنامک انڈیکیٹرز اس کو اچھا دکھانے کے لیے بڑی کوششیں کر رہے ہیں. مگر واقعتاً آپ کی اکانومی کیسے بہتر ہوگی اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ٹھہراؤ لانا پڑے گا، کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جس سے آنے والے وقت میں یہ جو ہے آپ جو صورتحال جو آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سسٹین کر سکے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی فیصلے کیے جاتے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ تجربے ہوتے رہے، ایک وقت پر آ کے بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی زیرو ہو گئی، سب کچھ ایسا کر دیا گیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی وہ سسٹم جاتا ہے، کوئی نئی مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن لائی جاتی ہے تو فوراً سے ساری چیزیں کولیپس کر جاتی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ساری چیزوں کو جو ہے وہ اسی طرح سے مینیپولیٹ کر کے چلاتے ہیں. تو اگر واقعتاً آپ کو اکانومی کو بہتر بنانا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے ابھی کہا کہ آپ کو صحیح فیصلے کرنے پڑیں گے، اور اس چیز سے باہر آئیں کہ ہم جلد از جلد اس کو بہتر کر کے دکھا دیں. کسی بھی طرح ہم ڈسکاؤنٹ ریٹ کو آج کم کر کے دکھا دیں کہ جی فلانا اس سنگل ڈیجٹ تک ہم لے کر آ گئے. انفلیشن ہم جیسے بھی ہم نے اپنے نمبرز بنائے، جیسے میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں کہ اس کی کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن کسی کے پاس نہیں ہے. آتے بھی ہیں آپ کے پاس جو ہیں وزیر خزانہ صاحب، جس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ویسے تو ان کا سارا فوکس جو ہوتا ہے نا وہ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ سارے ٹیکس چور ہیں پاکستان میں، اور اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اس حال پر ہے. تو میرا خیال ہے اس سے اب باہر آنے کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ہماری ترجیحات میں صرف ایک چیز شامل ہے. ویسے تو بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، معاملات ہیں جس کے اوپر سوال ہو سکتا ہے ان سے، اور ہوتا بھی ہے، مگر ان کی جو کل گفتگو ہے جو شروع ہوتی ہے اور ختم وہیں پر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہے اور سارے کے سارے آپ لوگ چور ہیں. اب بتائیں ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی دیکھیے، ٹیکس کلیکشن کیوں نہیں ہو رہی؟ ٹیکس کلیکشن جو ایک آپ نے وہ ایلیمنٹ پکڑا ہوگا جو تنخواہ طبقہ ہے اسی کو ٹیکس لگاتے ہیں. تنخواہ طبقہ جو آپ کا بڑا فرمانبردار بچہ ہے نا، اور ہمارے فیملی لیول پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ فرمانبردار ہوتا ہے ہم سارے کر کے بعد اس کے اوپر وزن ڈالتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے یا تو بولتا نہیں ہے لیکن چیزوں کو مانتا جا رہا ہے. وہ جو ہم ٹیکس نیٹ کی بات کر رہے تھے، جتنے ہمارے پوٹینشیل کہہ لیں کہ ٹیکس پیئرز ہیں، ان ٹیکس پیئرز کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا تو گورنمنٹ کا کام ہے نا. اب ایسا تو نہیں ہے کہ جو ایک بچہ آپ کا اچھا جو تنخواہ طبقہ ہے اسی کو مینیپولیٹ کرے، کبھی اس کی سیلری سلیب جو ہے اس کو بڑھاتے ہیں، کبھی کم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ باقی جو تاجر حضرات لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دے رہے، جو آپ کہہ رہے ہیں پوٹینشیل ٹیکس پیئر ہیں، تو ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لیتے آئے، ان سے ٹیکس وصول کریں. آئی ایم ایف سے جو قرضے لے رہے ہیں وہ بھی تو اب اسی بات کے لیے لے رہے ہیں. آئی ایم ایف آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی آمدنی کو بڑھاؤ، اپنے خرچے کم کرو. مجھے بتائیں یہ کون سی راکٹ سائنس ہے جو آپ آئی ایم ایف سے سیکھتے ہیں؟ یہ تو ہمیں خود بھی پتا ہونا چاہیے کہ جتنی ہماری انکم ہے اس کے مطابق ہی ہمیں چارٹر بنانی چاہیے. لیکن جو بات آئی ایم ایف کرتا ہے کہ اپنے جو بیجا خرچے ہیں جو کہہ لیں کہ ان کو کم کریں، اس طرف ہم جاتے ہیں. پروٹوکول ہمارے اسی طرح ہیں، ہمارے جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اس کا خرچہ اسی طرح سے ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ اسی طرح سے ہے، اور ہو سکتا ہے خرچے پہلے سے بڑھ بھی گئے ہیں. پھر پارلیمنٹ ہاؤس ہمارا خرچہ اس طرح سے ہے. تو وہ جو پروٹوکول اور وہ جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان کو کم تو ہم نے کیا نہیں ہے. تو بار بار ہم بات اس لیے کرتے ہیں جو آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. پھر آئی ایم ایف جو ہے وہ تو ظاہر سی بات اب تو انہوں نے جوڈیشری کے بارے میں بیان دینا شروع کر دیا. پھر آئی ایم ایف آپ گھر کے اندر گھس کے پھر آپ کو بتایا کہ بھائی صاحب یہ چیزیں یوں کرو، یہ چیزیں یوں کرو، اور یہ چیزیں یوں. اور وہی جیسے آپ سے میں پہلے بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے. یہ آپ گھر کے اندر بیٹھ کے ہی فیصلے کر سکتے ہیں. لیکن یہ ممکن تو تب ہوگا نا ڈاکٹر صاحب جیسے آپ جیسے لوگ ہوں گے جو اکانومی کو سمجھتے ہوں گے، ان سے اگر مشاورت کی جائے، اگر ان کو ذمہ داری دی جائے، تب یہ ممکن ہو سکے گا. بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں تو بینکرز کو لا کر آپ پر مسلط کیا جاتا ہے. وہ بینکرز وہ پورے ملک کو جو ہے بینک سمجھ کے ہی کام کرتے ہیں، اور ان کی پالیسیز بھی بالکل ویسی ہی ہوتی ہیں جیسے وہ اپنے بینکوں میں، چاہے ان کا کریئر جیسا بھی رہا ہو. یہاں تو ایسے ایسے لوگوں کو رکھا گیا جو بینکنگ کے اندر انتہائی ناکام رہے.
پھر بھی ان کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی. تو یہ تو ہمارے یہاں صورتحال ہے. ابھی معاملے کو حل کیسے کیا جائے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. پھر یہ کہ ہمارے یہاں کنسنسس ڈیولپ کرنا ایک سب سے مشکل کام ہے. آپ لے کر آئیں ٹیکسس کے حوالے سے کوئی پالیسی بنتی ہے تو اس کے سارے مخالف ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو اپنے اتحادیوں کو مطمئن رکھنے کے لیے بہت سارے فیصلے نہیں کرنے پڑتے یا نہیں سخت فیصلے لینے پڑتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ سفر کرتی رہتی ہے. تو یہ جو اسٹیٹس کو ہے اس کو کیسے توڑا جائے یہ تو بتائیں. اور پھر یہ جو آپ کے پاس, جیسے میں نے کہا, کہ کوئی ایسا شخص ہو جو پالیسی میکنگ جانتا ہو, آپ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ آپ کو کیا وہ بھی امپورٹ کرنا پڑے گا؟ کیونکہ امپورٹڈ آپ لوگ لاتے رہے ہیں اور آج بھی امپورٹڈ لوگ آپ کے پاس ہیں اکانومی کو چلانے کے لیے. نتیجہ آپ کے سامنے ہے, معاملہ کیسے حل ہو؟ جی دیکھیے, یہ تو بات میری آپ نے ثابت کر دی. جو پہلے میں نے کہی ہمارے موجودہ وزیر خزانہ ہے, ان کے بارے میں نے ایک بیان دیا تھا کہ دیکھیے بینک چلانا کچھ اور بات ہے, جب وزارت فائنانس کی وہ چلائیں گے تو ان کو پریشانیاں ہوں گی. اور آج انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم ریفارمز کر لیں. تو مجھے بتائیں کہ ریفارمز کس نے کرنی ہے؟ یہ لوگ جو آپ لوگ جو بیٹھے ہیں, آپ نے ریفارمز کرنی ہے, یاسر نے یا شہباز نے ریفارمز تو نہیں کرنی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے پہلے میں نے آپ سے بات کی, کوئی بندہ جس چیئر کے اوپر بیٹھا, جس پوزیشن پر بیٹھا, جب تک ہم اس کو اون نہیں کریں گے تب تک ہم چیزوں کو آگے کیسے لے کے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر لوگ ہیں بڑے ماشاءاللہ, بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں, لیکن بات یہ کسی کو کام کرنے کا موقع دیں تو پھر ہے نا. اب میرے جیسا انسان جو میں عام سا آدمی ہوں, میں بھی یہ سوچتا ہوں بار بار کہ اگر میں پاکستان آؤں گا, کام کروں گا, تو پہلے میں کام کروں گا, پھر میں کام کرنے کا حساب دوں گا, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اس سرکل سے باہر ہی بیٹھوں. تو ہمیں لوگوں کو, کسی بندے کو آپ کو پوزیشن دیتے ہیں, کسی بندے کو آپ کو کام دیتے ہیں, اسائنمنٹ دیتے ہیں, تو آپ کو اس اسائنمنٹ کو کھل کے پورا کرنے کی آزادی بھی دیں. آپ نے اسائنمنٹ دے دی, اس کو پوزیشن بھی دے, لیکن اس کو اس طرح سے کھل کے کام کرنے کی آزادی نہیں دے رہے جس کے اندر رہ کے وہ کام کر سکتا ہے. میرا فرانس کا ایکسپیرینس بڑا اچھا رہا. میں بزنس اسکول میں تھا, تو میں کہا جی آپ چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ کے, اور ہماری طرف سے آپ کو فل انڈیپینڈنس ہے, لیکن آپ ایئر ہمیں جو ہے ہمارے ٹارگیٹ جو وہ اچیو ہونے چاہیے. میں کہ جی آپ کے ٹارگیٹ جو ہیں وہ ٹائم سے پہلے ہی اچیو ہو جائیں گے. تو مجھے 2-2.5 سالوں میں کسی بندے نے بھیج اور تنگ نہیں کیا, کسی بندے نے میرے کام کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کی. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ڈسٹربنس زیادہ ہے جی. کوئی بندہ بھی وہ, اور یہ شاید پتہ نہیں ہمارے بہیویئر کے اندر شامل ہے. ایون کہ فیملی کے اندر جو بندہ کام کرنے والا ہے, کوئی لائق ہے, وہ کام کر کے فیملی کو آگے لے کے آنے کی کوشش کرے, تو فیملی کے باقی ممبران جو ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو پیچھے کھینچو. تو انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر چونکہ فیملی لیول پہ یہ ایٹیٹیوڈ ہے, تو یہ پوری قوم کے اندر یہ چیزیں اس طرح سے شامل ہیں, اس میں لوگ ڈرتے ہیں کام کرنے سے. جی بالکل ایسا ہی, آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ یقیناً یہ مسئلہ ہمیں ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں ساری صورتحال کا سامنا ہے. اب لاسٹلی ڈاکٹر صاحب, جو کرنے کے کام ہے میں اس کی طرف چاہوں گا کہ تھوڑی سی آپ نشاندہی کریں کہ اس وقت سب سے پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہے. آیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے پہلے جو معاملات ہیں پانی کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے, تاکہ ہماری پیداواری صلاحیت بڑھ سکے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دیگر مسائل ہیں, گردشی قرضے ہیں, یا یہ جو ہمارے اوپر لائبلٹیز ہیں, اس کو کیسے کم کیا جائے؟ ایک جملے میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر نشاندہی کر دیں کہ سب سے پہلا کام آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے؟ جی میرے خیال میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں شارٹ ٹرم ہمیں ٹورزم جو ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں روڈ انفراسٹرکچر جو ہے اس کی کوالٹی کو بہتر کرنا ہوگا, اس کے لیے سیکیورٹی جو ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا. اس کے لیے پھر ہمیں چاہیے کہ ہم سارے وہ پلیٹ فارم یوز کریں جس سے ہم اپنے ملک کا پازیٹیو چہرہ جو ہے اس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر دکھا سکیں. جب یہ چیز ہوگی تو دیکھیں آپ کے پاس انویسٹر بھی آئے گا, آپ کے پاس ٹورسٹ بھی آئے گا جس کو پتا ہے کہ سیکیورٹی بھی ہے, باقی ساری چیزیں اویلیبل بھی ہیں, روڈ انفراسٹرکچر ہے, اب وہ ہوٹل انفراسٹرکچر آپ کو مل رہا ہے, آپ وہ جہاں جا رہے ہیں کوئی کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے. تو پھر میرے خیال میں آہستہ سے چیزیں, اس کے بعد دیکھیں لوگوں کو آپ ایجوکیٹ کریں کہ بھائی صاحب جو بھی ملکی سورس ہے وہ پانی ہے یا وہ ہیومن کیپٹل ہے, وہ فزیکل کیپٹل ہے, اس کو جتنا آپ ایفیشینٹلی استعمال کریں گے اتنا ہی اپنے آپ کو فیوچر کے اندر سروائیو کر پائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر محمد شہباز ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے اور ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے بڑی کھل کر گفتگو ہوئی ہے. یقیناً بہت سارے معاملات ہیں جو شاید لوگوں کو سمجھ میں نہ آتے ہوں, لیکن یہ کہ سمجھنا ہمارے لیے اس وقت پہلے سے زیادہ ضروری ہے. اور جو کچھ ہو رہا ہے خاص طور پہ آج, اگر جیسے میں نے کہا ابتدا میں کہ آپ دیکھیں گے یہاں پر تو 2 روپے کم کرنے پہ جو ہے وہ اتنے شور مچایا جاتا ہے, ٹیلی فون کے اوپر جو ہے وہ آوازیں آتی ہیں آپ کو. تو یہ اگر آج کا فیصلہ مانیٹری پالیسی کے حوالے سے ہوتا ہے, پھر کیا ہوگا یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. تو بہرحال بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.